اور یہاں روک کر ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، ورد، وظیفے، چلے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص تھے، سیدی اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد اعلیٰ حضرت کی ایک ڈائری جس میں ورد وظیفے تھے ان کے ہاتھ لگ گئی۔ انہوں نے کہا بس اب اعلیٰ حضرت تو گئے، اب ہم نکر سنبھالیں گے اور یہ وظیفے پڑھیں گے۔ 2-4 روز گزرے، امام اہل سنت خواب میں آئے، چہرے پر جلال ہے، اور فرمایا ہمارا طریقہ نکروں میں بیٹھ کر وظیفے پڑھنا نہیں، سنو سنو بریلی کا وظیفہ۔ فرمایا گستاخ و بے دین دن رات حملہ آور ہیں اور تم تسبیح پکڑ کے نکر میں بیٹھ گئے۔ میرے مشرب کا سب سے بڑا وظیفہ عظمت رسول اقدس کا تحفظ ہے، اٹھو۔ مفتی اعظم پاکستان، شیخ الحدیث و تفسیر بدر طریقت، مفتی محمد عبد القیوم قادری رضوی ہزاروی نور اللہ مرقدہ اپنے مرشد طریقت سرکار محدث اعظم سے عرض کرتے ہیں 5 گنج قادریہ بھی روز پڑھتا ہوں، شجرہ بھی پڑھتا ہوں، کچھ مزید وظیفے ارشاد ہو جائیں۔ 5 گنج قادریہ کا معلوم ہے؟ فجر کے بعد یا عزیز و یا اللہ، ظہر کے بعد یا کریم و یا اللہ، عصر کے بعد یا جبارو یا اللہ، عشاء میں یہ اس کو دے 5 گنج قادریہ۔ شجرہ شریف بھی پڑھتا ہوں۔ حضور کچھ اور وظیفے محدث اعظم سرکار نے مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ سے فرمایا مولانا سب سے بڑا وظیفہ پڑھنا پڑھانا ہے۔ یہی درس ہے آج کا۔ آج سروں پہ پگڑیاں بنیں گی، فارغ نہیں ہوئے، پھنس گئے ہو۔ یہ پگڑی عام پگڑی نہیں ہے، وگرنہ قرب و جوار کپڑے کی دکانیں خود خرید کے باندھ لیتے۔ کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی ہے۔ صحابہ اکرام نے ساری رات جاگ کے کیوں گزاری؟ اور مرید رسول کریم و مراد رسول کریم سرکار سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کبھی اس دل میں کسی عہدے کی خواہش نہیں ہوئی سوائے اس رات کے کہ یہ جھنڈا ہمیں مل جائے، خود پکڑ لیتے۔ بات جھنڈے کی نہیں، کس کے ہاتھوں سے مل رہا ہے۔ تو آگے بھی تو پگڑیاں باندھتے ہو نا بھائی صاحب، آج کی پگڑی کا رنگ جدا ہے۔ یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ سرکار محدث اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ فقیر تو علماء کو شجرہ اور 5 گنج قادریہ کی تلقین بھی نہیں کرتا۔ امام اہل سنت فرماتے تھے ہم اس موڑ پہ پہنچ گئے کہ جب سنن اور نفل معاف ہوں، پر سنتیں ہم نے کبھی نہیں چھوڑی، پڑھنا پڑھانا یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ انگریز ڈی سی آیا، حضور محدث اعظم کو دیکھا، اور جس نے دیکھا، ہم نے سمندری شریف میں دیکھا اپنے مرشد کی صورت میں، حضور سیدی وسندی بدر طریقت پیر محمد عبد الرشید قادری رضوی رحمت اللہ علیہ سمندری شریف والے، جو کتابوں میں پڑھتے تھے وہ وہاں دیکھا۔ کتنے خوش بخت ہو جنہوں نے حضور مفتی اعظم کو دیکھا۔ اور دل سے کہتا ہوں یہاں بناوٹ کی ہمیں کہیں بھی اجازت تو ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے دیکھا ہوگا یقیناً انہوں نے محدث اعظم کو دیکھا ہوگا۔ خدا جانے خدا جانے خدا جانے بریلی سے کیا جام پلایا، خدا جانے۔ سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ داڑھی شریف مٹھی میں لے کر فرمانے لگے تھوڑے سال ملے مولوی سردار احمد کو، چونکہ وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے،
تھوڑے سال ملے تو یہ عالم ہے، کچھ سال اور مل جاتے تو کیا عالم ہوتا۔ یہ آج کا جلسہ بھی تو اسی عالم کا حصہ ہے، اتنے عالم اسی عالم کا حصہ ہے۔ انگریز ڈی سی نے دیکھا، بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور محدث اعظم کو جس نے بھی دیکھا، عالم نے دیکھا تو اپنے لفظوں میں کہا ایسا وجیح، ایسا باروب، ایسا پروقار عالم ربانی ہم نے نہ دیکھا۔ روب اور دبدبا وہ تھا کہ حج کو تشریف لے گئے، نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی اقتداء میں، مقدموں نے سامنے ہر دور میں کیے ہیں۔ قاضی کے ہاں طلبی ہوئی، 7 جبل پور کے علماء بھی ہو لیے، محدث اعظم قد کاٹ، سر پہ امامہ، چہرے پر غیرت کی ہیبت۔ توجہ، جیسے ہی قاضی کے روم میں داخل ہوئے، حضور محدث اعظم کو دیکھ کر سعودیہ کا قاضی کھڑا ہو گیا اور اس نے عربی میں کہا ان کے لیے کرسی لاؤ۔ دلائل دیے قاضی کے ہاں کھڑے ہو کر حضور محدث اعظم نے عرب کی سرزمین پر۔ بعد میں معلم سے قاضی نے کہلا بھیجا کہ میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، گاڑی خود بھیجوں گا، خوب اچھی ضیافت کروں گا اور کچھ تحفے تحائف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معلم تو بغلے بجانے لگ گیا کہ اپنی چاندی ہو گئی، قاضی کے ہاں یہاں تک رسائی۔ حضور محدث اعظم سے کہا، قاضی نے بلایا ہے، دعوت کریں گے۔ سرکار نے نگاہ اٹھائی، فرمایا یہ فقیر کسی بے ادب کی دعوتیں کھانے نہیں آیا، حبیب خدا کے دسترخوان کے ٹکڑے چننے کے لیے آیا ہے۔ اس غیرت کے پیکر کا نام ہے محدث اعظم پاکستان۔ گرامی قدر حضرات، ایک ہمارے قریب علاقے کے دیہات کا بابا ہے، شاید اب اس کا انتقال ہو گیا، اللہ غریق رحمت کرے۔ میں نے کئیوں سے پوچھا، آج بلکہ حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان اللہ آپ کو صحت سلامتی سے لمبی زندگی عطا فرمائے، میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے زیارت کی، یہ مجھے ایک جستجو ہوتی ہے پوچھنے کی۔ تو میں نے بابے سے پوچھا آپ نے محدث اعظم کو کیسا پایا؟ اس نے پنجابی میں کہا جمعہ دا دن ہوندا سی تے ہزاراں لوگ ہوندے سن تے جدوں آ کے ممبر تے حضرت صاحب بہ جاندے سن انج لگدا سی کہ نور دا ٹکڑا ہی آ کے بہ گیا ہے۔ یہ سادہ لفظوں والوں کی بات ہے۔ انگریز ڈی سی نے دیکھا، محدث اعظم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اس نے اپنے رفقا کو کہا مجھے ان کی باتیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن بہت کچھ سمجھ میں آ گیا۔ ایک شکایتیے ہیں جو ہمہ وقت چپل اٹھانے کو بیتاب رہتے ہیں، اور ایک یہ ہے جس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ وہاں محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے اس صورت میں مدرسے کا آغاز فرمایا۔ آپ فرماتے تھے بلڈنگ کا نام، عمارت کا نام مدرسہ نہیں ہوتا، پڑھانے والا استاد ہو، پڑھنے والے طلباء ہوں، درخت کے نیچے بھی بیٹھ جائیں وہی مدرسہ ہوتا ہے۔ انتظار میں مت رہیے گا کہ ابھی پلاٹ لیں گے، پہلے وہ چندہ اکٹھا کریں گے، پھر 2 کمرے بنائیں گے، پھر بیٹھیں گے، نہیں۔ زمانے کی رسموں کے پابند مت ہوئیے گا۔ زندگی کا کیا پتا کہ وفا کرے یا نہ کرے، اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ علماء کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے، اس کی ایک جھلک ملاحظہ کریں۔ سرگودا کے علاقے میں ایک خطیب صاحب کا تقرر فرمایا، وہ بھی بڑی بنجر زمین تھی۔ ان کو خط لکھا کہ آپ وہاں جمعہ پڑھائیں گے، اور یہ جملہ خاص کر میں حضور استاد العلماء میرے مشفق و مہربان علامہ مفتی محمد طاہر تبسم صاحب قبلہ کی نظر کر رہا ہوں کہ حضور محدث اعظم نے ان کو خط میں لکھا آپ جمعہ وہاں پڑھائیں گے، خطیبانہ لباس پہن کے جائیے گا۔
شیروانی اور امامہ ہو میں صدقے قربان. شیروانی اور امامہ ہو اور دلائل سے مزین، اور ہر ایک پر صلح کلی کا فتویٰ نہ لگا دیا کرو. دھیان سے کبھی حکمتوں کو سمجھا کریں. محدث اعظم نے ان کو یہ بھی لکھا، ابھی وہاں نام لے کر رد کرنے کی ضرورت نہیں. حکمت، ابھی وہاں بولیں گے نام لے کے رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی زمین سیدھی کیجئے. کوئی بات سمجھ میں آئی ہو تو آپ. اب آگے کیا ہوا اس پہ غور فرمائیے گا. بہت بڑی حکمت کی بات. انہوں نے کچھ عرصے کے بعد خط لکھا کہ روافض نے یہاں بڑا تنگ کر رکھا ہے. حضور محدث اعظم نے خط لکھا، جس بد مذہب کا رد کرنا ہو ضروری ہے کہ ان کی کتابیں اپنے پاس ہوں. سبحان اللہ. سبق ضروری ہے کہ ان کی کتابیں اپنے پاس ہوں. فرمایا اس مذہب کی بڑی کتاب اصول کافی ہے، لاہور نوری کتب خانے سے بھی مل جائے گی اور وہ دہلی سے بھی چھپی ہے. اس کو پاس رکھیں، حوالہ جات تیار رکھیں، جو بات کی جائے دلیل کے ساتھ کی جائے. گزارش یہ ہے کہ نئے نئے موبائل کے ماڈل لینے کا شوق مت دل میں بٹھائیے گا. مسجد میں لگ گئے، تدریس پہ لگ گئے، ماہانہ تنخواہ کا سلسلہ شروع ہو گیا، کتابیں خریدی جائیں. کتابیں اب کون پڑھتا ہے؟ بولے گوگل پہ سرچ کیجئے. ارے گوگل کا دور اپنا دور ہے، کتاب کا وقت ختم نہیں ہوا. کتاب، یہ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے. محدث اعظم نے طلباء پہ بڑی شفقت فرمائی. خود حضور مفتی اعظم پاکستان علامہ عبدالقیوم ہزاروی صاحب عرس نور اللہ مرقدہ جب قصور میں پڑھاتے تھے، کس وجہ سے بیمار ہوئے؟ زیادہ محنت کی وجہ سے. میں نے ایک جگہ 22 اسباق کا تذکرہ پڑھا جو آپ خود پڑھاتے تھے. ہم 5 نمازیں پڑھا کر بہت کام کیا. یہ تو اپنے پہ فرض تھی، کام تو 5 کے بعد شروع ہوگا. پڑھانا نہ ہوتی تو تب بھی پڑھنا تو ہوتی کہ نہ ہوتی. کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے. آپ اپنے آبائی علاقے میں، اس سے میری مراد جڑا والا ہے، وہاں تشریف لے آئے. محدث اعظم سرکار کو معلوم ہوا، ٹیلی فونک دور نہیں تھا. آپ نے وہاں سے ایک صاحب کو بھیجا کہ ان کی تیمارداری کرو، خیر خیریت پوچھو، اگر طبیعت زیادہ ناساز ہے تو لائل پور لے کر آؤ، ان کا علاج لائل پور کروائیں گے. پتا چلا محدث اعظم نے اپنے کردار سے یہ بتلایا کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے. حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلائی منزل پر اپنا کمرہ میرے لیے مختص کیا، حکیم صاحب کو بلوا کر علاج معالجہ کروایا، اور رخصت کرتے وقت اس دور میں محدث اعظم نے 100 روپے عطا کیے. اور جو جملے کہے مفتی اعظم کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے. جملے یہ تھے، یہ آپ کے دودھ پینے کے لیے دے رہا ہوں. محدث اعظم فرما رہے ہیں یہ آپ کے دودھ پینے کے لیے دے رہا ہوں. ایسا استاد ہے حضور محدث اعظم نور اللہ مرقدہ. گرامی قدر حضرات، سرکار محدث اعظم نے لائل پور میں جو کام کیا وہ پھولوں کی سیج نہیں تھی. جلسوں میں پتھراؤ ہوتا، جلسے رکوائے جاتے، شور کیا جاتا، اور سارے منظر کو اب میں لپیٹوں اور اختتام کی طرف آؤں تو جب آپ حج پر پہلی بار جانے لگے تو آپ نے اپنے جمعہ کے خطبے میں فرمایا، اور جتنے علماء مشائخ جنہوں نے حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے وہ اس زیارت کو اور سارے حالات کو سامنے رکھیں اور یہ محدث اعظم کی بات سنیے گا. آپ نے سنی رضوی مسجد کے ممبر سے فرمایا، لوگو لائل پور والو
تم نے سوچا تھا کہ کون سا اس کی یہاں برادری ہے؟ غور کیجئے گا ذرا، کون سا اس کا یہاں خاندان ہے؟ یہ کون سا کسی بڑے آستانے کا ہے؟ تم نے دبانے کی کوشش کی، ہمیں مٹانے کی کوشش کی، تم نے طرح طرح کی تکلیفیں دیکھ کر راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی، تم نے میرا اکیلا پن تو دیکھا۔ اب اگلے جملوں کی نورانیت کو میں کیسے لفظوں میں ڈھال سکتا ہوں؟ تم نے میرا اکیلا پن تو دیکھا، پر تم نے یہ نہ دیکھا کہ اس کی پشت پر فیض عالم کا ہاتھ ہے۔ حضور غریب نواز کی دعاؤں کا فیض ہے، سرکار حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی دعائیں ہیں۔ اور آگے 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 جملوں کا بانک پن دیکھیں گے، ایک عاشق کتنے فخر سے یہ جملے کہہ رہا ہے، فرما دیکھ لو آج ہمیں سرکار نے بلا لیا ہے۔ جتنے برگ مفتی اعظم رحمہ اللہ کی سیرت کے میں پڑھ سکا، اور مجھے ایک دن حضرت مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ تم جو باتیں محدث اعظم کی سناتے ہو سیم یہی زندگی حضور مفتی اعظم کی ہے۔ رکاوٹیں بھی آئیں، مقدمے بھی ہوئے، تلخیاں بھی ہوئیں، فقر کو بھی سہا، بھوک کو بھی سہا، مرض کو بھی سہا، لیکن نتیجہ وہی نکلا جو آج ہے۔ نتیجہ وہی نکلا جو آج ہے۔ مزید اختتام کی طرف میں آ گیا۔ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کمائی کیا ہے؟ آپ نے سرکار مفتی اعظم رحمہ اللہ کی سادگی دیکھی؟ گجرانوالہ آمد ہے، علامہ محمد ابو داؤد صادق صاحب رحمہ اللہ سینکڑوں لوگوں کو اسٹیشن پر لے گئے، گاڑی میں سے محدث اعظم نہ آئے، اور کسی نے آ کر کہا کہ محدث اعظم تو زینت المساجد گجرانوالہ میں آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، بھاگے بھاگے وہاں گئے، حضور ہم اسٹیشن پہ کھڑے رہے، فرمایا یہ فقیر کو اچھا نہیں لگتا، سارے راہ یوں ہمیں نعرے مار کے لایا جائے۔ کوئی سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ ان لوگوں کی سادگی ہے۔ اختتام کیا ہے؟ نوری کتب خانے والے سید صاحب کو فرمایا، اور یہی جملے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کو آخری ملاقات میں گلے لگا کر فرمایا۔ شاہ صاحب سے پہلے تو کہا شاہ جی فقیر معذرت خواہ ہے کہ آپ کے احترام میں کھڑا نہ ہو سکا، اور دوسری بات فقیر کی دو باتوں پہ گواہ رہیے گا۔ نمبر ایک کہ یہ فقیر غوث اعظم کا غلام ہے، نمبر دو آخری ایام ہیں، نمبر دو اس فقیر نے آج تک کسی بے ایمان بد عقیدہ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ او بھائی صاحب، کروڑوں کرامتیں ایک طرف، کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کروڑوں کرامتیں ایک طرف، سیاسی رہنما ہے، روافض سے اس کا تعلق ہے، اور محدث اعظم سے ہاتھ ملاتا ہوا کہہ رہا ہے میں یہاں ان کی پارٹی کا سربراہ ہوں۔ تو ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے محدث اعظم یوں کر لیتے تھے، ایسے، اور کر کے پھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے۔ فرما راجہ صاحب اگر آج آپ سے فقیر نے ہاتھ ملا لیا تو کل صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو کیا منہ دکھائے گا؟ مبارکباد آپ کو، شہزادگان حضور مفتی اعظم کو، اور خصوصاً ہمارے سروں کے تاج شیخ الحدیث بدر کامل علامہ مولانا استاد العلماء حافظ عبدالستار سعیدی صاحب قبلہ کو۔ لیکن جا رہے ہو جڑے رہنا، جا رہے ہو جڑے رہنا۔ ماؤں سے بچے کمائی کے لیے دور تو چلے جاتے ہیں لیکن رہتے ماں کے ہی ہیں، یہ مادر علمی ہے۔ اور دوسرا محدث اعظم فرماتے تھے 2 آنے 3 آنے 11ویں کی نیاز دلا لیا کرو، علم میں برکت ہوگی۔ میں آج کے دور میں آپ سے کہوں گا جب آپ کے پاس کچھ آنے لگ جائے تو اپنی اس مادر علمی کو مت بھولنا، اس کی ترقی میں، اس کے بانک پن میں، اس کے حسن میں اضافے کا سبب بننا۔ اور چوتھی بات، کبھی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ آئے کہ جس کو دیکھ کر کوئی ہماری ماں پہ انگلی اٹھائے،
اب اس کی عزتوں کی حفاظت پگڑیوں والوں کے ذمہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت دھیما لہجہ لیکن دل میں اترنے والی باتیں۔ اس سٹیج کی شایان نشان یہی ہے۔ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ پیر صاحب کے علم و فضل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور آپ بریلی سے لوہاری گیٹ تک فیض کیسے پہنچا وہ سلسلہ بتا رہے تھے۔ فکر رضا کانفرنس پہ بھی آپ نے گفتگو کی اور یہ جو جملہ بھی فرما رہے تھے، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ محدث اعظم، اس وقت موضوع محدث اعظم تھا، میں نے کہا آپ محدث اعظم کی باتیں سنا رہے تھے، ہمیں اس آئینے میں مفتی اعظم نظر آ رہے تھے۔ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، ہم نے تو زیارت کی۔ اور میں پیر احمد سرفراز صاحب کے لیے یہ جملہ کہتا ہوں کہ میں نے محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا لیکن مفتی اعظم کو دیکھا۔ مفتی اعظم علیہ الرحمہ کو دیکھا ہے تو محدث اعظم کو دیکھا ہے۔ ایک تصویر حضور محدث اعظم علیہ الرحمہ کی کچھ وائرل ہوئی تو میرے پاس آئی، میں لے کے حضور مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تصدیق کے لیے، جامعہ نظامیہ لوہاری۔ شاید میں ابتدائی سالوں میں اس وقت وہاں پڑھا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ حضور یہ تصویر ہے تو یہ محدث اعظم کی ہے، تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے پکڑتے ہی کہا اوہ ہو بالکل حضرت صاحب ایسے ہی نگاہیں جھکا کے بیٹھا کرتے تھے۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ نگاہ اٹھا کے دیکھا، تو وہ کم اٹھاتے تھے، نگاہیں جھکا کے بیٹھتے تھے۔ اور جس طرح بریلی میں وہ ٹین کی چھت تھی اور فیصل آباد لائل پور میں وہ ٹینٹ لگا اور اس کے نیچے جامعہ رضویہ کی بنیاد رکھی گئی، تو اسی طرح لوہاری گیٹ کے اندر باغیچی نہال چند میں ایک درخت کے نیچے ٹینٹ ہی لگا ہوا تھا جس کے نیچے بیٹھ کے حضور مفتی اعظم پڑھایا کرتے تھے۔ اور پھر مفتی اعظم علیہ الرحمہ پر ستم کا کون سا حربہ نہیں آزمایا گیا، ایون کہ آپ کو اٹھا کے لوگ لے گئے، کڈنیپ کر کے لے گئے، اور وہاں جا کے بدماشوں نے کہا کہ آپ نے اس راستے سے ہٹنا ہے کہ نہیں ہٹنا، تو آپ نے فرمایا بھی نہ ہٹا تو تسی کی کرو گے، انہوں نے کہا سی تو انہوں چھڑنا گے نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے ساری زندگی محنت کر کے جس مقام پہ پہنچنا تھا، تم تو میرا سفر آسان کر رہے ہو، تم تو جلدی وہاں پہنچا رہے ہو۔ یہ ہے مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ۔ اور عقیدے کی جہاں تک بات ہے تو محدث اعظم ہاتھ یوں سمیٹتے تھے، فرماتے تھے کہ میں گول باغ، لیکن عقیدہ گول نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جامعہ نظامیہ رضویہ کا ایک مہمان خانہ تھا، میں نے یہ بات کئی دفعہ پچھلے سال بھی سنائی تھی، تو ایک وہاں کیا کہتے ہیں اس کو کردوغلو پیر آ گیا تھا، ایک پیر ملنے کے لیے۔ حضور مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے، یہ ہمارے استاد جی گواہ اس بات کے، شیخ الحدیث صاحب، دسترخوان بچھ گیا آداب میزبانی کے تقاضوں کے پیش نظر، حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ بھی اور سینئر اساتذہ دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور اس پیر سے گفتگو ہوئی۔ اس پیر نے اپنی اس گندی فطرت کے پیش نظر میرے نبی کے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، جب وہ بات نہ آیا تو آپ دسترخوان سے یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ جس کی نگاہوں میں مصطفیٰ کے صحابی کا حیا نہیں ہے، ہمارے نزدیک اس کا کوئی حیا نہیں ہے۔ یہ سچا اور سچا عقیدہ اور یہی پیغام ہے ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ جامعہ نظامیہ رضویہ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جامعہ نظامیہ رضویہ وہ بھٹی ہے جس کے اندر جو آتا ہے 2 نمبر سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، رہ پاتا ہی نہیں، وہاں وہی رہ جاتا ہے جو 24 کیرٹ کا سنی ہوتا ہے جامعہ نظامیہ رضویہ میں۔ اور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ڈیوٹی لگائی تھی حضور داتا صاحب نے،
تو داتا صاحب کو چیلنج کیا گیا تھا تو جواب دینے کے لیے بھی تو محدث اعظم آئے تھے. جب ایک 2 نمبر مولوی نے کہا کہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری کی تو قبر ہی یہاں نہیں ہے, وہ مزار تو شاہی قلعہ کے اندر ہے, تو محدث اعظم لاہور سے چلے, فرمایا منادی کروا دو آج وہاں جلسہ ہوگا. جب سٹیج لگ گیا, جلسہ ہو گیا, تو آپ نے سٹیج پر کھڑے ہو کے کہا اس مولوی کو میرے سامنے لاؤ, میں اس کا ہاتھ پکڑ کے داتا کی بارگاہ میں جاتا ہوں, میں آواز دوں گا, اگر داتا صاحب اپنی قبر سے باہر نہ آئے تو یہ مولوی سچا ہے, اگر باہر آ گئے تو پھر سردار احمد سچا ہے. محبت سے یار, محبت سے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ جس جامع مسجد رضا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے جو گنبد ہے نا, ان کا رنگ بے شک سفید ہے, صاحبزادہ صاحب گواہ ہے. یہ اس کے گنبد اور میناریاں یہ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے سنی رضوی جامع مسجد کو سامنے رکھ کے جامع مسجد رضا بنائی ہے. اور حضور محدث اعظم کی بارگاہ میں مزار پر آپ کے حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے ساتھ ایک دفعہ حاضری کے لیے مجھے بھی جانے کا اعزاز ملا. جس انداز میں آپ وہاں جاتے تھے نا, وہ بتاتا تھا کہ اس طرح کا مرید اور اس طرح کا شاگرد تب ہی ہوتا ہے جب استاد محدث اعظم جیسا ہو. جب استاد اور جامعہ نظامیہ رضویہ, یہ چونکہ فیضانی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے, اسی لیے آپ کو یہ موضوع ہم نے عرض کیا تھا اور الحمدللہ آپ نے حق ادا کیا. آج جامعہ نظامیہ رضویہ سے پتہ ہے کتنے طلبہ فارغ ہو رہے ہیں. فارغ, اور جو آپ کہہ رہے تھے جی مصروف ہو رہے ہیں, یہ بڑی خوبصورت بات کہی کہ فارغ نہیں ہو رہے, اب تو مصروفیت ہو رہی ہے. یار اس بات پہ فخر کیا کرو, ناز کیا کرو. میری زندگی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں نے جامعہ نظامیہ رضویہ کے گھاٹ کا پانی پیا ہے. میں نے حضور مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان علم سے چند لقمے کھائے ہیں.